ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر نصراللہ رانا ENT سرجن آپ کی خدمت میں. ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو کہتے ہیں آواز کا بیٹھ جانا، ہورسنس آف وائس یا خراب ہو جانا آواز. یہ ایک کامن سمٹم ہے جو ہماری ENT اسپیشلٹی میں ایک بڑا امپورٹنٹ اس کا رول ہے کہ آواز خراب ہوگی تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا. اب ہورسنس آف وائس یہ عام چیز نہیں ہے. بیسیکلی پہلے سمجھنا چاہیے کہ آواز ایک گھنٹی جس کو کہتے ہیں لیرنکس، اس میں دو ووکل کارڈز ہوتے ہیں، دو تاریں ہیں موو کرتی ہیں جس سے آواز پیدا ہوتی ہے. ان میں تین وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک سوزش ہو گئی جس کو سمپل کہتے ہیں لیرنجائٹس، اس سے بھی آواز بدی بھی ہو جاتی ہے، خراب بھی ہو جاتی ہے اور بیٹھ بھی جاتی ہے. جو سیاستدان ہیں بڑی تقریریں کرتے ہیں، ٹیچر جو ہیں بیچارے وہ اسکول میں 6 پیریڈ پڑھاتے ہیں، ان کی ووکل کارڈ کا جو بہت زیادہ استعمال ہے یا چیخنا چلانا، جیسے سیاستدان ہیں ہمارے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی چیختے چلاتے ہیں، ویسے بھی باتیں بہت ہائی پچ میں جب کی جاتی ہیں، اس سے پھر یہ ووکل کارڈ جو رسیاں ہیں دو ووکل کارڈ یعنی لیرکس میں میرا بڑا تجربہ ہے. میں نے اپنی زندگی میں مختلف الیکشن دیکھے ہیں. جب میں میو ہاسپٹل میں تھا مختلف الیکشن ہوئے ہیں تو موچی دروازہ میں پہلے جلسہ عام ہوتا تھا، اب تو خیر اور جگہ بھی ہیں، مینار پاکستان میں بھی جلسہ ہوتا ہے. وہاں سے اسٹیٹ میں میرے پاس آ جاتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب تقریر کر رہے تھے، جوش میں بڑا وہ کیا تو اس کے بعد آواز ہی بہ گئی کہ بولتی بند ہو گئی ہماری. اور مقصد میرا یہ کہنے کا کہ ایک تو وہ ہے، دوسری جو ہے آواز کی خرابی وہ سنگرز میں اکثر دیکھی ہے، کیونکہ وہ 3-4 گھنٹے بیچارے صبح کے وقت اپنا ریاض کرتے ہیں. جو ووکل کارڈ کا 3-4 گھنٹے جب صبح یوز کیا جاتا ہے اس سے آواز ان کی بعض اوقات خراب ہو جاتی ہے، وہ صحیح بولنے کے قابل نہیں ہوتے. گانا تو بات کی بات ہے. میرے پاس مختلف لوگ آتے رہے، مہدی حسن صاحب بھی آئے، ان کا بھی لیرکس کا مسئلہ تھا، میں آپ کو میڈیکل ایڈوائس دیتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد میرے پاس کیا کہتے ہوتے ہیں غلام علی صاحب بھی آئے، ان کا بھی چیک اپ کے لیے ان کا بھی میں نے علاج کیا. پھر اس کے بعد میرے پاس یہ نصیب لال آئی تھی، ان کا تو چھوٹا سا پھر بس آپریشن بھی میں نے کیا. اب ماشاء اللہ وہ ٹھیک ٹھاک گاتی ہیں. میرے پاس ہیم لتا بھی جو ہیں جو انڈیا کی مشہور سنگر ہیں، وہ بھی میرے کلینک پہ اسی جے روڈ پہ میرے پاس آئی تھی اپنے تھروٹ چیک اپ کے لیے. میں نے ان کو بھی چیک اپ کیا، میڈیکل ایڈوائس دی. پھر سلمہ آغا جو ہے وہ پہلے پاکستان میں تھی، پھر وہ انڈیا چلی گئی، پھر بامبے سے اسپیشل آئی میرے پاس. وہ ایک ہفتہ ادھر رہی ہیں اور انہوں نے اپنی آواز جو ہے نا، آواز انسان کا ایک خزانہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک عطیہ دیا ہے. کوئی اچھا بول لیتا ہے، کوئی اچھا گا لیتا ہے، وہ بھی ایک ایسٹ ہے اس شخص کا. اس میں جب خرابی آتی ہے تو سب سے بڑی بات میں جو کروں گا وہ یہ ہے کہ میڈم نور جہاں جو انڈیا پاکستان کی ٹاپ کی سنگر ہیں، جن کو ملکہ ترنم کا اعزاز دیا گیا، میرے لیے بھی اعزاز تھا کہ وہ سڈنلی مجھے میرے بعد ملازم نے جے روڈ لاہور پہ جو میرا رانا ENT سینٹر ہاسپٹل ہے کہ جی باہر میڈم نور جہاں آئی ہیں، ان کے ساتھ فرح رشید صاحب جو تھے پروڈیوسر تھے، ٹی وی اسٹیشن سے آئے ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آنے دیں. وہ محترمہ آئی میرے پاس، وہ بھی ساتھ تھے، تو وہ ادھر پروگرام کی ریکارڈنگ کروا رہی تھی. گاتے گاتے آواز پنجابی کہتے بولتی بند ہو گئی، آواز بیٹھ گئی. وہ میں نے جب انڈائریکٹ لنگوسکوپک ایگزامینیشن سے ان کے ووکل کارڈ دیکھے، معائنہ کیا تو وہ اسٹریچ ہو گئے ہوتے ہیں ایک ووکل کارڈ. کیونکہ آواز جب زور لگانا پڑتا ہے، جیسے اب ٹانگوں کو زور لگا کے کھلاڑی کھیلتا ہے تو بعض اوقات اس کا مسل پل ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ووکل کارڈ ہے یہ بھی پورا ایک رول ہے ان کا. جیسے ہارمونیم میں 2 تاریں ہوتی ہیں نا، ان کو کرتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گلے میں کوئی ٹرانزسٹر نہیں لگایا ہوا جو آواز پیدا کر رہا ہے. وہ تاریں اوپر نیچے موو کرتی ہیں اس طریقے سے جس سے وہ آواز پیدا ہوتی ہے، ان میں ترنم پیدا ہو جاتا ہے. اور میں نے پھر میڈم نور جہاں جو میرے لیے بھی قابل احترام تھی، نہ میں نے اس سے کوئی فیس لی، میں نے اللہ کی مہربانی سے ان کو ٹھیک کیا. پھر بعد میں وہ 15-20 سال گاتی رہی. مجھے اسپیشل انہیں کھانے پہ یہ گلبرگ والے گھر میں بلاتی تھیں. ان کے ایک بڑے خاص ہوتے تھے، اچھی میاں. ان کے ذمہ ہوتا تھا کہ جی ڈاکٹر صاحب کو ریسیو کرنا ہے، جی مجھے وہ لینے آنا. انہوں نے کوٹھی کے دروازے پہ، اب تو خیر وہاں بہت بڑا پلازا بن گیا ہوا ہے، یہ جو ان کا گھر تھا یہ لبرٹی میں. تو بہت رسپیکٹیبل خاتون تھیں،
بہت عزت کرتی تھی کہ مجھے اکثر گلا کرنا کہ ڈاکٹر صاحب پوچھتے فیسیں کیوں نہیں لیتے؟ میں نے جی میں نے نہیں فیس لینی، میری فیس یہی ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں اور ٹھیک آتی رہیں. اور پھر اللہ کی مہربانی سے 15-20 سال جیسے ایک اچھا کھلاڑی ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فزیو تھراپسٹ ہوتا ہے، وہ اس کو فٹ رکھتا ہے کہ وہ اچھی ہاکی کھیلے یا اچھا وہ جو کرکٹ کھیلے. اس طرح میں اب ان کا پرسنل ڈاکٹر ہوں فار لانگ ٹائم. کبھی کبھار کبھی ان کا گلا خراب ہو جانا کچھ ہوتا، آئی یوز ٹو گیو دی میڈیکل ایڈوائس. ان کی ساری فیملی ماشاء اللہ، اکبر حسین رضوی بڑے بیٹے تھے، ان کے چھوٹے بیٹے اصغر حسین رضوی وہ بھی آتے رہے. ان کی بیٹی ضلع ہما تھی، بلکہ میں نے ان کا بھی علاج کیا، ان کا بھی گلا کسی وقت خراب ہو جاتا تھا. تو یہ مطلب ایک ڈاکٹر کے لیے ڈاکٹر مسیحا ہوتا ہے. آواز کی خرابی میں بڑا لوگوں کو سیٹ بیک ہوتا ہے کیونکہ ان کو تو خزانہ ہی وہی ہوتا ہے کہ گلے کی کھٹی کھانی، تو گلے سے گلا ہی خراب ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، سمجھو ان کی چیک بک ہی ختم ہو گئی. تو یہ میں آپ کو کہوں گا کہ اس میں جو لوگ وقت بر وقت ڈاکٹر کے پاس آ جاتے ہیں، اب یہ دیکھ سکتے ہیں ووکل کارڈ ہے، ان کے اوپر دانے بنے ہوئے ہیں، اس بیماری کا نام ہی سنگرز نوڈ ہے. وہ جو سنگرز ہیں ان کے گلے میں وہ چھوٹے چھوٹے مسل جتنے دانے بن جاتے ہیں، جیسے آواز بیٹھ جاتی ہے ان کی، آواز بیٹھ گئی یا خراب ہو گئی ان دس وے اور دیٹ وے. اس کو بھی پھر ہم لیزر سے بھی ریموو کر سکتے ہیں. مائکرو لرنجیل انسٹرومنٹس ہیں جیسے میں اللہ کی مہربانی سے وہ ووکل کارڈ کے اوپر سے وہ دانہ کو کھرچ دیتے ہیں، اسکریپ کر دیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں. وہ جب ووکل کارڈ سے وہ دانہ ختم ہو جاتا ہے آواز ٹھیک ہو جاتی ہے، آواز کھل گئی. اس لائک میریکل. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آواز کی خرابی کے اوپر ہمارے جو 2 پیپر ٹاپ موسٹ پڑھے گئے ہیں. ون واز ان نیو یارک جیکب کنونشن سینٹر میں ورلڈ ENT کانفرنس تھی ہماری. آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں میں ENT کے ٹاپ موسٹ ENT کے ڈاکٹرز کے ساتھ ہوں. وہاں پر انہوں نے اسپیشل لیزر کے ساتھ کہا کہ لیزر کا جو بیم ہے وہ ووکل کارڈ کے اوپر معمولی سا آپ ڈالیں گے، وہاں جو دانہ ہے وہ ویپوریٹ کر جاتا ہے، بھاپ بن گیا، اڑ گیا، بندہ ٹھیک ہو گیا، نہ بلیڈنگ ہوئی، نہ درد ہوا، نہ کوئی بات. ڈے کے اسی دن صبح آیا، اس کو تھوڑا سا نسے تو شام کو گھر چلا گیا. تو یہ جو آواز کی خرابی ہے نا، یہ اس میں رول ناک کا بھی ہے. اگر ناک میں ہڈی بڑی ہوئی ہے، دودھ ہے، اس سے بھی آواز بعض اوقات کہتے ہیں جی فلانا ناک سے بول رہا ہے. نیزل ٹوینگ اس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں. اگر ناک کا پیسج obstructed ہے ڈیو ٹو پالپس، ڈیو ٹو DNS، اس کو بھی کلیئر کرنا ضروری ہے. اچھی آواز پیدا کرنے کے لیے گلے کا بھی رول ہے، کچھ ناک کا بھی ساتھ رول ہوتا ہے. یہ میں ایک اسپیشل سی بات بتا رہا ہوں. آپ آج سمجھ رہے بات سے آواز پیدا ہوتی ہے، آواز کے لیے ناک کی ریزوننس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ خیر ENT اسپیشلٹی ایک بہت بڑی اسپیشلٹی ہے. ہماری ناک کے اوپر کانفرنس تھی، یہ منیلا فلپین میں ہوئی، لو دا نوز. وہاں پر یہ اسپیشل پہلی دفعہ کہا، میں نے کہا بھی ناک جب آواز کی خرابی والے مریض کا ناک بھی چیک کریں کہ آواز خراب ہے تو ناک میں تو نہیں کوئی پرابلم ہوگی. یہ مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں جاپان سے ہمارے ENT کے کنسلٹنٹ تھے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سائنٹیفک سیشن میں. وہاں پر انہوں نے کہا کہ ناک کو کلیئر کریں، موٹر وے کی طرح بنا دیں. ENT اسپیشلسٹ کا کام ہے سب سے پہلے ناک کی ہسٹری بھی لینا کہ ناک بند تو نہیں ہوتا. اگر ناک بند ہوتا ہے تو پھر اس کو دیکھیں کہ ناک کے اندر کیا ہے، ہڈی بڑی ہوئی ہے، ہڈی ٹیڑھی ہے، غدود ہے، رسولی ہے، یا ایون کینسر بھی ہوتا ہے. پھر اس کو کلیئر کرنا پڑتا ہے. آواز کو کلیئر کرنے کے لیے ناک کو بھی کلیئرنس کی ضرورت ہوتی ہے. اب میں اور جو ہماری کانفرنس اس کے علاوہ تھی وہ 3rd سال کی ENT کانفرنس لاہور میں نے خود کرائی. یہ میگا ایونٹ تھا پاکستان کا، اور پہلی دفعہ سال کی ENT کانفرنس پاکستان میں منعقد ہوئی جس کو میں نے سنگل ہینڈڈلی کروایا. ہمارے پاس کراچی سے پشاور تک پاکستان سے لوگ آئے، باہر سے ورلڈ پریزیڈنٹ آ گئے. جان جیک رائٹ میرے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسر علاؤدین صاحب کے جو پریزیڈنٹ ہیں فرام ڈھاکہ، ہی از سٹنگ دیئر. خالد مقبول صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، گورنر پنجاب. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک میگا ایونٹ تھا جہاں پر اتنے سارے ENT کے ڈاکٹروں نے آپس میں ایکسچینج آف نالج کیا اور یہ بات کی کہ آواز کی خرابی کو عام نہیں لینا چاہیے. یہاں پر ایک پیپر پڑھا گیا تھا جو پروفیسر جان جے گرائٹ نے کیا، اسٹیٹ آف آرٹ لیکچر، کہ اگر آواز کی خرابی ٹھیک نہیں ہو رہی، if it persists for longer time, then go for various investigation. First see, secondly then take the biopsy of that larynx. larynx پر جو گروتھ ہے اس کی پھر آپ biopsy بھی لے سکتے ہیں. اس سے پہلے اگر ضرورت ہو، ڈسنیا ہو، تو میں نے خود کی MU ہاسپٹل میں یہ ٹریکیاسمی ٹیوب یہ لگانی پڑ جاتی ہے پہلے، تاکہ اس کا سانس ہی نہ بند ہو جائے وہ biopsy لیتے ہوئے. یہ میرا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے. کچھ لوگوں میں تو چھوٹا سا ہوتا ہے، ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ میں جہاں زیادہ پرابلم ہوتی ہے نہیں
پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ مریض بیچارے کی سانس بالکل ایک بند ہو گئی ہوئی ہے، تو وہ پھر ہم اس کو ایک متبادل راستہ یہ ٹیک کیئر، یہ میں نے کیے ہیں کہ ایک دن میں 3 بھی آپریشن کیے ہیں کہ مریض آ گیا ہے جی، بیچارہ بس اس کے گلے میں سے شوں کی ٹی کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اس کو پھر ہمیں سی ٹی لگانی پڑتی تھی۔ وہ کہتے تھے ہمارے نیو ہاسپٹل میں ایک کامن ورڈ تھا جی سی ٹی لگنی ہے جی، وہ جو ملازمین تھے بیرے تھے تھیٹر کے کہ ڈاکٹر صاحب آ جاؤ جی سی ٹی لانی، تو میں جا کے پھر وہ ان کے لگاتا تھا۔ یا پھر جو ڈفتیریا والے بچے ہوتے تھے خناق والے، ان کے تو میں نے ایک ہفتے ایک دن میں 6-7 مریضوں کے لگانی پڑی، کیونکہ ان کا جو سانس بند ہو جاتا تھا تو پھر ٹریکیاسٹمی ٹیوب کر کے ہم راستہ کھول دیتے تھے۔ یعنی یہ میں ویسے بتا رہا ہوں کہ آواز کی جو خرابی ہے وہ ٹوٹل لیرنگس کے ساتھ نیچے سے اس کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ لیرنگس اگر ٹھیک ہے، مردوں میں اللہ رحم کرے سب سے کامن کینسر گلے کا ہے۔ یہ ہماری جو کانفرنس تھی ملائیشیا میں کوالالمپور میں، وہاں پیپر پڑھا گیا کہ جو گلے کا کینسر ہے مردوں میں سب سے زیادہ ہے، عورتوں میں بریسٹ کا کینسر ہے، اور علامہ جو ہے وہ آواز کی خرابی یا آواز کا بیٹھ جانا، یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کینسر کا لفظ یا دفعہ 302 اگر آپ درخت کو بھی لکھ کے لگا دیں تو پنجابی کہتے ہیں وہ بھی سوکھ جاتا ہے۔ تو کینسر کا جب مریض کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کینسر ہو گیا تو ویسے ہی بیچارہ اندر ہی مک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات دے۔ اس سے نجات کے لیے پریونشن یہ ہے کہ سگریٹ نہ پئیں، پان جو ہے وہ تمباکو والا نہیں کھانا، اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ناظرین، میں نے کچھ باتیں آپ کو آواز کی خرابی کے متعلق بتائیں، میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔